بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ محترم سامعین کرام، سلسلہ وار گفتگو اور یوسف علیہ السلام کے متعلق آج 5واں بیان شروع ہے۔ رب ذوالجلال کی بارگاہ کے اندر سب سے پہلے یہی ایک دعا ہے کہ مولا قدوس مجھے صحیح اور حق بیان کرنے کی رب ذوالجلال توفیق عطا فرمائے، سننے کے بعد سنانے کے بعد رب ذوالجلال عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ یوسف علیہ السلام کے واقعہ کے اندر بہت زیادہ حکمتیں ہیں، اور اس واقعہ کو جو رب ذوالجلال نے قرآن کریم کے اندر نقل فرمایا، اس کو احسن القصص یعنی سارے قصوں سے اچھا جو قصہ ہے وہ یوسف علیہ السلام کا قرآن کریم کے اندر ہے۔ اور آج یہ 5واں بیان شروع ہے۔ تو 5واں بیان یوسف علیہ السلام کے برادران دوسری مرتبہ جب غلہ لینے کے لیے کنعان سے چلتے ہیں اور مصر کے اندر پہنچتے ہیں، وہاں سے شروع ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ پہلے وقت کے لوگ قافلوں کی شکل کے اندر اکٹھے ہو کر چلا کرتے تھے، 2 4 یا 8 10 افراد نہیں چلتے تھے، بلکہ قافلہ ہوتا تھا۔ اور اس وقت کے لوگ ان قافلوں کے اندر کیوں چلتے تھے؟ کچھ درندوں کے خطرات ہوتے تھے، کچھ اسی انداز میں ڈاکوؤں کے بھی خطرات ہوتے تھے، تو یہ لوگ ایک دوسرے کا باہمی تعاون بن کے اکٹھے ہو کر چلا کرتے تھے۔ اور جب برادران یوسف یوسف علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر پہنچتے ہیں تو آپ نے ان کی مہمان نوازی کی، مہمان نوازی اچھے طریقے سے کی، اور جب کھانا ان کو کھلا دیا، شام کا کھانا تھا۔ ویسے تو آپ نے کئی دنوں سے ان کی مہمان نوازی کی، مہمان رکھا ان کو، اور ایک دن آپ نے ان کو اسپیشل کھانا کھلایا، اور اسپیشل کھانا کھلانے کے بعد 2 افراد کے لیے ایک کمرہ آپ نے دے دیا کہ آپ ایک کمرے کے اندر 2 افراد جو ہے وہ رہائش پذیر ہو جائے، رات گزارے۔ اور آخر کے اندر ان کا بھائی بنیامین رہ جاتا ہے، تو آپ نے بنیامین کو جو ہے وہ اپنے ساتھ کمرے کے اندر رکھا۔ قرآن کریم کے اندر جو الفاظ ہیں وہ اس انداز کے ہیں، وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آوَى إِلَيْهِ أَخَاهُ، جب یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے ان کے بھائی، تو اس وقت آپ نے اپنے بھائی سے کہا، قَالَ إِنِّي أَنَا أَخُوكَ، کہ میں تیرا بھائی ہوں۔ اور یہ اس وقت کہا جب رات کا وقت ہے، سارے اپنے اپنے کمروں کے اندر ہیں، گفتگو ہوتی ہے، تو ایک بہت بڑا لمبا عرصہ گزر جاتا ہے۔ کہاں بچپن، کہاں جوانی، بچپن کے واقعات، کہاں اس وقت شکلیں دیکھی تو اس وقت ماحول اور تھا۔ اب تقریباً یہ 40 سال کا عرصہ گزرنے کے قریب ہے، تو شکل و شباہت الگ الگ ہو جاتی ہیں۔ تو یوسف علیہ السلام نے تو ان کو پہچان لیا تھا نا، تو آپ نے اپنے بھائی سے کہا، انی انا اخوک، کہ میں تیرا بھائی ہوں، فلا تبتئس بما كانوا يعملون، جو کچھ یہ کرتے رہے اب تو ان کی وجہ سے اب تم نے پریشان نہیں ہونا۔ اب ساری باتیں ہوتی ہیں گھر کے ماحول کے بارے میں، والد کے بارے میں، والدہ کے بارے میں۔ والدہ تو چونکہ جب بنیامین پیدا ہوا تھا تو انہی ایام کے اندر ان کی والدہ راحیل الوداع ہو جاتی ہیں۔ ساری گفتگو ہوتی ہے، معاملات سارے چلتے رہتے ہیں۔ گھر کے ماحول کو دیکھا، گھر کے ماحول کو دیکھنے کے بعد
ساری گفتگو ہوئی تو اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا انی انا اخوکا کہ میں تیرا بھائی ہوں، اس وقت بتایا۔ اور یہ بھی یاد رکھے کہ اللہ کی یہ حکمتیں ہیں، جب تک اللہ کا اذن نہ ہوا اتنی دیر تک یہ سارا معاملہ رب ذوالجلال نے مخفی رکھا، یوسف علیہ السلام نے بھی مخفی رکھا چونکہ اللہ کا اذن ہی نہیں تھا، اور یعقوب علیہ السلام کو بھی رب ذوالجلال نے اس معاملات کے اندر مخفی رکھا، ان کو بھی نہ بتایا گیا۔ تو چاہیے تو یہ تھا جب پہلی ملاقات ہوتی ہے تو اس وقت سارا معاملہ کھل جاتا کہ میرے بھائیوں میں تمہارا بھائی یوسف ہوں، لیکن اللہ کا اذن نہیں تھا، اللہ کا حکم نہیں تھا۔ اور جب اللہ کا حکم جتنا آیا اتنا ہی آپ نے اپنے سکے بھائی کو، جو کہ والد اور والدہ دونوں کی طرف سے آپ کا سکا بھائی تھا، تو آپ نے اس وقت ان کو بتا دیا۔ تو بنیامین نے جب سارے معاملات سنے، ساری گفتگو سنی، بھائیوں کا سلوک بھی سنایا، تو بنیامین کہنے لگا کہ میں اب واپس نہیں جانا چاہتا، میں آپ کے پاس رہنا چاہتا ہوں۔ اللہ کا نبی یوسف علیہ السلام سمجھاتا ہے، لیکن بھائی بضد ہے۔ جب بھائی بضد ہے تو آپ نے اپنے بھائی کو اپنے پاس رکھنے کا ایک ہیلا، جو کہ رب ذوالجلال نے یہ ترکیب بتائی تھی، اس ترکیب سے آپ نے اپنے بھائی کو اپنے پاس رکھنے کا وعدہ کر لیا۔ اور جب فلما جہزہم بجہازہم جعل السقایۃ فی رحل اخی، جب قافلہ چلنے لگتا ہے، سامان ان کا جب پیک ہو رہا تھا، اور سامان کتنا تھا، ایک ایک اونٹ جتنا وزن اٹھا سکتا تھا اتنا غلہ آپ ہر ایک کو دیتے جاتے تھے، اور آپ نے اپنے بھائی کے غلہ کے اندر اپنا پیمانہ، اپنا وہ پیالہ جس کے اندر پانی پیا کرتے تھے، سونے کا یہ پیالہ تھا، وہ پیالہ آپ نے اپنے خدمتگاروں کو جو کام کرنے والے تھے ان کو کہا کہ یہ پیالہ میرے یعنی بنیامین کے سامان کے اندر رکھ دو۔ یہ بھی اللہ کا ایک حکم تھا۔ اگر دیکھا جائے تو معاملات کچھ اور نکلتے ہیں، لیکن اللہ کا حکم تھا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اسی انداز میں خود ارشاد فرمایا تھا۔ تو آپ نے اب پیالہ جو بعض روایات کے اندر سونا کا ہے، بعض روایات کے اندر چاندی کا ہے، آپ اس سے پانی بھی پیا کرتے تھے، اور اس سے غلے کو ناپ کے آپ لوگوں کو دیا کرتے تھے۔ اور وہ پانی کا پیالہ بنیامین کے جو بال تھا، جو اسباب تھے، جو گندم کی بوریاں تھے، اس کے اندر رکھ دیا۔ جب رکھ دیا نا تو قافلہ آگے چلتا ہے، جب شہر سے باہر نکلتا ہے تو پھر کیا ہوا، ثم اذن مؤذن، ایک آواز دینے والے نے آواز دی، ایتھا العیر انکم لسارقون، اے قافلہ والو تم چور ہو، ٹھہرو۔ قافلہ والے بڑے حیران ہوتے ہیں کہ ہم نے نہ تو کچھ کسی کا سامان چرایا، نہ کسی کو ایذا پہنچائی، تو یہ ہمیں چور کیوں کہا جا رہا ہے؟ تو جو قافلہ چونکہ بڑا تھا، ان کے اندر حضرت یعقوب علیہ السلام کے 10 بیٹے تھے، تو وہ کہنے لگے قالوا واقبلوا علیہم ماذا تفقدون، کہ تمہاری کیا چیز گم ہوئی ہے، کون سی چیز تمہارے پاس جو ہے وہ چلی گئی، کیا چیز گم ہوئی ہے؟ تو انہوں نے کہا، آواز دینے والے نے بتایا، قالوا نفقد سواء الملک ولمن جاء به حمل بعیر وانا به زعیم، وہ جو ہے نا وہ پانی کا ایک پیالہ گم ہو گیا ہے، اگر تم وہ پیالہ ہمیں واپس کر دو تو پھر میں تمہیں ایک اونٹ زیادہ غلہ دینے کی میں تمہیں ضمانت دیتا ہوں، یعنی اگر تم وہ پیالہ ہمیں واپس کر دو گے تو میں تمہیں ایک اونٹ اور زیادہ غلہ تمہارے حوالے کرانے کا میں ضامن ہوں۔ تو برادران یوسف، یعقوب علیہ السلام کے بیٹے آگے سے کہتے ہیں، قالوا تاللہ، اللہ کی قسم، لقد علمتم ما جئنا لنفسد فی الارض وما كنا سارقین، نہ تو ہم فساد پھیلانے کے لیے آئے ہیں اور نہ ہی ہم چور ہیں۔ تو کہنے لگے قالوا فما جزاؤہ ان کنتم کاذبین، تو آواز دینے والے نے کہا
اگر وہ پیالہ تمہارے سامان سے برآمد ہو جائے تو اس کی سزا کیا ہے؟ تو جواب آگے سے خود ہی دیتے ہیں برادران یوسف، قالوا جزاؤہ ما وجد فی رحلہ فہو جزاؤہ کذالک نجزی الظالمین، کہ جس کے سامان سے وہ پیالہ برآمد ہو جائے اس کی سزا کیا ہے؟ وہی اس کی سزا ہے۔ یعنی کہ اس وقت کا جو قانون تھا، جو اس وقت کی شریعت تھی، وہ یہ تھی جس کے سامان سے یا جس کے پاس سے چوری کا سامان برآمد ہو جاتا اس کو یا تو غلام رکھ دیا جاتا یا تاوان دے کے وہ واپس لیا جاتا تھا۔ تو یعنی کہ اس سے یا تو اس کو پیسے دیے جاتے تھے یا پیسے دے دیے جاتے تھے یا پھر اس آدمی کو وہاں غلام رکھ دیا جاتا تھا۔ اور جب جس وقت فَبَدَأَ بِأَوْعِيَتِهِمْ قَبْلَ وِعَاءِ أَخِيهِ، ہر یوسف علیہ السلام جب سامان کی تلاشی لینے لگے تو اپنے بھائی کے سامان کی تلاشی نہیں لی، بلکہ سب سے پہلے اپنے دوسرے بھائیوں کا سامان ترتیب کے ساتھ آپ تلاش کرتے جا رہے، پہلے ایک کا، پھر دوسرے کا، پھر تیسرے کا، پھر چوتھے کا، حتیٰ کہ آخر کے اندر اپنے بھائی کا بنیامین کے سامان کو تلاش کیا۔ ثم استخرج من وعاء أخيه، تو اس کے سامان سے جب یہ پیالہ نکلا تو اللہ نے ارشاد فرمایا کذالک کدنا لیوسف، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ترکیب یوسف علیہ السلام کو خود بتائی تھی، کس انداز میں تم نے اپنے بھائی کو اپنے پاس رکھ سکتے ہو۔ یعنی ویسے عام روٹین کے اندر تو اپنے پاس نہیں رکھ سکتے تھے، لیکن ایک پیالے کا بہانہ اللہ کی طرف سے اللہ نے یہ حکم دیا تھا کہ اس انداز میں ہیلا کر کے تم اس کے سامان کے اندر پیالہ رکھو گے تو پھر یہ تمہارا بھائی تمہارے پاس رہ سکتا ہے۔ اور جب پیالہ برآمد ہوا تو ان کے قول کے مطابق، اب یہ ان کے قول کے مطابق، تو جب یہ بات ہوئی تو ان کے قول کے مطابق، ان کے کہنے کے مطابق بنیامین کو جب لیا تو چلنے لگے۔ یوسف علیہ السلام اس کو لے کے واپس جب آنے لگے تو اس وقت برادران یوسف نے آگے سے ایک جملہ بولا، کہنے لگے قالوا ان یسرق فقد سرق اخ له من قبل، اس نے اگر چوری کی تو اس کے اندر تعجب کی کون سی بات ہے، اس سے پہلے بھی اس کے بھائی نے بھی چوری کی تھی۔ اب یوسف علیہ السلام نے جب یہ سنا تو آپ کو وقتی طور پر طیش تو آیا، لیکن آپ نے صبر کیا کہ میرے سامنے اب یہ دوبارہ کہہ رہے کہ اس کے بھائی نے بھی چوری کی تھی۔ اب وہ بھائی تو ہے یوسف علیہ السلام ہے، لیکن آپ غصے کو پی جاتے ہیں۔ آپ نے اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں کہا، اپنے باقی بھائیوں کو جانے دیا اور بنیامین کو لے کر جب واپس آ جاتے ہیں تو کہنے لگے فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ، یوسف علیہ السلام اس بات کو اپنے دل کے اندر چھپا لیتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے جب یہ بات سنی جو انہوں نے کہا کہ اس سے پہلے ان کا بھائی بھی اس نے بھی چوری کی تھی، تو آپ فرماتے ہیں قال انتم شر مکانا واللہ اعلم بما تصفون، جو کچھ تم کہتے ہو اس کے بارے میں، اور ساتھ ہی فرمایا واللہ اعلم بما تصفون، اللہ ہی بہتر اس کے بارے میں ہے۔ تو پھر جب بنیامین کو لے کر یوسف علیہ السلام واپس آ جاتے ہیں تو آگے سے سارے بھائی یوسف علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر عرض کرتے ہیں قالوا یا ایھا العزیز، اے عزیز، یعنی عزیز سے مراد بادشاہ ہے، اے بادشاہ، ان لہ ابن شیخا کبیرا، آپ اس کو چھوڑ دیجئے، اس کا باپ بوڑھا ہے، اس کا باپ بوڑھا ہے، ان لہ ابن شیخا کبیرا، اس کا باپ بوڑھا ہے، فخذ احدنا مکانا، آپ ایسا کریں کہ اس بنیامین کو چھوڑ دیں، اس کے عوض ہم میں سے آپ کسی آدمی کو اپنے پاس رکھ لیں، اس کو آپ چھوڑ دیں، انا نراک من المحسنین، ہم دیکھتے ہیں آپ بڑے ہی احسان کرنے والے ہیں، ہم نے آپ کو بڑا محسن پایا، آپ نے ہماری مہمان نوازی بھی کی، مہمان نوازی کے علاوہ آپ نے ہمیں زاد راہ بھی عطا کیا، آپ نے ہمیں غلہ بھی دیا،
اور ہم دیکھتے آپ دیگر لوگوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرتے ہیں، اچھا احسان کرتے ہیں، آپ ایسا کریں کہ آپ اس کو چھوڑ دیں، ہم بنیامین کو چھوڑ دیں، اور اس کے عوض ہم میں سے کسی آدمی کو آپ اپنے پاس رکھ لیں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں قال معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، قال معاذ اللہ ان ناخذ الا من وجدنا متاعنا عنده انا اذا لظالمون، میں تم میں سے کسی ایسے آدمی کو اپنے پاس رکھوں جیسے پیالہ برآمد ہی نہیں ہوا، یعنی چوری برآمد جو ہے وہ نظر ہی نہیں آئی، تو میں کسی اور آدمی کو کیوں اپنے پاس رکھوں، میں تو اس کو رکھوں گا جس کے سامان سے یہ پیالہ برآمد ہوا ہے۔ اب سارے برادران یوسف بڑے پریشان ہو جاتے ہیں، یہ 10 بھائی آپس میں پریشان ہو جاتے ہیں۔ فَلَمَّا اسْتَيْأَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا، ایک جگہ پر بیٹھ کر آپس میں باہمی مشاورت کرتے ہیں، اور جب باہمی مشاورت ہوتی ہے تو اس کے اندر قَالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ أَبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُمْ مَوْثِقًا مِّنَ اللَّهِ وَمِنْ قَبْلُ مَا فَرَّطْتُمْ فِي يُوسُف، تو بڑا کہنے لگا کہ اس سے قبل تم نے اپنے باپ سے ایک وعدہ کیا تھا، اور وہ وعدہ تمہیں یاد ہے، وعدہ کیا کیا تھا تم نے، اور اس سے قبل تم یوسف علیہ السلام کے ساتھ بھی ایسا معاملہ جو ہے وہ آیا، تو وہ بھی تمہارے سامنے ہے۔ اب ایسا ہے تم جاؤ، فَلَنْ أَبْرَحَ الْأَرْضَ حَتَّى يَأْذَنَ لِي أَبِي أَوْ يَحْكُمَ اللَّهُ لِي، اب ایسا کرو کہ تم چلے جاؤ، میں تو یہاں بیٹھوں گا یہاں تک کہ میرا باپ میرے بارے میں کوئی فیصلہ کرے، یعنی ادھر آ کے پہلے تحقیقات کرائے، میرے بارے میں تحقیقات ہوگی، جب تک میرا باپ مجھے اذن نہ دے، اجازت نہ دے، او یحکم اللہ لی، یا اللہ کی طرف سے میرے بارے میں کوئی حکم نازل نہ ہو جائے، اتنی دیر تک میں یہاں بیٹھا رہوں گا، میں نہیں جاؤں گا تمہارے ساتھ۔ اب میں اپنے باپ کو کیا جا کر چہرہ دکھاؤں کہ ایک طرف سے یوسف کا معاملہ آیا اور دوسری طرف سے یہ بنیامین کا معاملہ آ گیا، میں تو اپنے باپ کی نگاہ کے اندر شرمندہ ہوں، میں تو جا کر کچھ نہیں بتا سکتا۔ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، یہاں تک کہ میرا رب، یعنی کہ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، اللہ کی بات کے بارے میں کہا، او یحکم اللہ لی، اللہ میرے بارے میں کوئی فیصلہ فرمائے، اللہ میرے بارے میں کوئی حکم نازل فرمائے، اور وہ بہتر فیصلے کرنے والا ہے، وہ بہتر حکم نازل فرمانے والا ہے۔ اب یہ سارے چلتے ہیں، مایوس ہو گئے کہ پہلے یوسف کا معاملہ تھا، اب بنیامین کا بھی معاملہ آ گیا، اور یہ بھی یاد رکھیں یہ سارے معاملات اللہ کی طرف سے ہیں، یہ سارے امتحانات اللہ کی طرف سے ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے یہ ساری بات سنی تو پھر بھی آپ خاموش ہو جاتے، بتایا نہیں کہ جس کے اوپر تم الزام لگا رہے ہو وہ یوسف تو میں ہی ہوں، بتایا نہیں ہے، بس اللہ کا اذن نہیں تھا، اللہ کا حکم نہیں تھا، اور یہ ساری تقدیریں اللہ کی طرف سے آ رہی ہیں۔ ارجعوا الى ابیکم فقولوا یا ابانا ان ابنک سرق، اب یہ بھائی جب واپس چلتے چلتے کئی دنوں کا سفر طے کر کے جب واپس آتے ہیں، اپنے باپ کے پاس پہنچتے ہیں، باپ کے پاس جب پہنچے تو کہنے لگے یا ابانا، اے ہمارے باپ، ان ابنک سرق، آپ کے بیٹے نے تو چوری کر لی، وما شہدنا الا بما علمنا وما كنا للغیب حافظین، ہم نے تو جو کچھ کہتے، ہم نے جو کچھ دیکھا، جو کچھ وہاں معاملات ہوئے، ہم تو صرف اس کی گواہی دیتے ہیں، اور غیب کی جو معاملات ہیں وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہیں۔ یا آپ ایسا کریں وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا وَالْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا، یا آپ بستی والوں سے جا کر پوچھ لیں کہ کیا معاملہ ہوا، یا اس قافلے سے پوچھیں جو ہمارے ساتھ چلا تھا، وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، ہم تو سچ ہی بولنے والے ہیں۔ جب یعقوب علیہ السلام نے یہ معاملہ سنا، یہ گفتگو سنی، پہلے آپ یوسف علیہ السلام کی طرف سے پریشان تھے، اب یہ جب معاملہ آیا تو اور زیادہ پریشان ہو گئے، اور دل نہیں مان رہا تھا۔ یہ بھی یاد رکھیں بعض ایسی چیزیں ہوتی جن کو دل نہیں مانتا، جیسا کہ اس سے قبل یوسف علیہ السلام کے بارے میں بھی یعقوب علیہ السلام کا دل نہیں مانتا تھا، لیکن اس وقت بھی آپ نے جو کچھ کہا
اب دوبارہ پھر جب معاملہ آتا ہے بنیامین کا، تو اس وقت بھی یعقوب علیہ السلام جو ہے ان کا دل نہیں مان رہا کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ اس وقت بھی جب یہ کہا یوسف علیہ السلام کے معاملہ میں، تو آپ کی زبان سے جو پہلے الفاظ نکلے وہ یہ تھے فصبر جمیل، میں ایک اچھا صبر کرتا ہوں، واللہ المستعان علی ما تصفون، میں اللہ سے مدد مانگتا ہوں جو کچھ تم کہتے ہو۔ اس وقت بھی آپ کا دل نہیں مانتا تھا کہ واقعی یوسف علیہ السلام کو بیڑیا کھا گیا ہے۔ اس وقت بھی آپ نے کہا تھا فصبر جمیل، میں بس صبر کرتا ہوں۔ اور جب بنیامین کا معاملہ آیا تو یہاں بھی حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا فصبر جمیل، میں اس کے اوپر اچھا صبر کرتا ہوں۔ یاد رکھیں جب کوئی مصیبت آ جائے تو مصیبت کے وقت فوراً صبر جب بندہ کرتا ہے تو اللہ کی طرف سے اس کا ثواب بہت زیادہ ہوتا ہے۔ مصیبت آئے فوراً کیا کرو؟ صبر کرو۔ تو مصیبتیں جب بندے کے اوپر آتی ہیں تو ان مصیبتوں کے صدقے اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کے کئی گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، کئی منزلیں رب ذوالجلال آسان فرما دیتا ہے۔ تو یہاں بھی فرمایا فصبر جمیل، میں اس کے اوپر اچھا صبر کرتا ہوں۔ اور اگلے الفاظ جو ہیں وہ بہت زیادہ قابل غور ہیں۔ اگلے الفاظ یہ تھے عسى اللَّهُ أَن يَأْتِيَنِي بِهِمْ جَمِيعًا، اور میں اللہ کی طرف سے امید کرتا ہوں کہ اللہ ان سب کو میرے پاس لائے گا، اکٹھا کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ۔ یعنی اللہ کے نبی نے اس بات کو بھی جب سنا تو پھر بھی صبر بھی کیا، اور جو الفاظ آپ نے نکالے وہ کیا تھے؟ میں اللہ کی بارگاہ میں امید کرتا ہوں اللہ ان سب کو اکٹھا کرے گا۔ جمیعا انہ هو العلیم الحکیم، چونکہ وہ جاننے والا بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے۔ جب اتنا کہا وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَفَا، اپنا چہرہ دوسری طرف پھیر کے تو پھیرا، تو پھیرنے کے بعد آپ نے کیا فرمایا؟ یا اسفا، ہائے افسوس، علی یوسف، اے یوسف ہائے افسوس تیری جدائی نے، وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ من الحسن فَهُوَ كَظِيمٌ، تیری جدائی نے میری آنکھوں کی سفیدی، یعنی آنکھوں کو اندر سفیدی آ گئی، آنکھیں میرے رو رو کے سفید ہو گئی، یعنی تیرے غم نے مجھے اتنا نڈال کر دیا، تیرے غم کے اندر رو رو کے میری آنکھیں سفید ہو چکی ہیں۔ فَهُوَ كَظِيمٌ، یعنی بہت زیادہ۔ تو اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو مین معاملہ تھا، یہ سارے معاملے اللہ کی طرف سے ہیں۔ جو کچھ ہوا یہ سارا معاملہ اللہ نے ایک معاملہ بنایا۔ اگر اللہ چاہتا تو اسی وقت سب کچھ ظاہر کر سکتا تھا، لیکن یعقوب علیہ السلام کو صبر در صبر کے اوپر اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے درجات کو بھی بلند کرنا تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ اللہ اپنے نبیوں کی جب چاہتا ہے جتنے چاہتا ہے درجے بلند کر دیتا ہے۔ یعقوب علیہ السلام کو اولاد کے غم کے اندر مبتلا کرنا یہ بھی رب ذوالجلال کا ایک امتحان ہے، جس میں چاہتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ امتحان لے لیتا ہے۔ تو آخرہ اس کے اندر آج کے کلام کے اندر جو آخری خلاصہ نکلتا ہے وہ یہ ہے، جب بندے کے اوپر مصیبت آئے تو اس وقت بندہ صبر کرے، جیسا یہاں فرمایا یا اسفا علی یوسف، ہے افسوس اے یوسف۔ اور یہ آپ نے پہلے بھی الفاظ، یوسف کا نام تاسف سے بنا، تاسف کا مطلب ہوتا ہے افسوس، یعنی جب یہ پیدا ہوئے تھے نا تو پیدا ہوتے ہی ہر یعقوب علیہ السلام نے بجائے اس کا کوئی اور نام رکھے، آپ نے ان کا نام ہی رکھ دیا یوسف، تاسف سے، یعنی ہے افسوس۔ گویا کہ نگاہ نبوت پہچان رہی تھی میرا یہ بیٹا ایک ایسا وقت آئے گا جدائی کے اندر، میں پڑھوں گا اپنے بیٹے کی جدائی کے اندر، ایک عرصہ گزرے گا اور اپنے بیٹے کی جدائی کے اندر رو رو کے میری آنکھیں سفید ہو جائیں گی۔ آپ کو گویا کہ یہ پہلے سے علم تھا، اس لیے آپ نے نام ہی رکھا یوسف، ہے افسوس۔ اور جب یہ معاملہ بنیامین کا آتا ہے تو اس وقت آپ نے بنیامین کا نام نہیں لیا، بلکہ اس وقت بھی آپ نے جو الفاظ نکلے وہ یوسف علیہ السلام کے تھے، ہے افسوس۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یعقوب علیہ السلام کو جو غم کے اندر مبتلا کیا، یہ بھی رب ذوالجلال کا ایک نظام تھا۔ رب ذوالجلال جس میں چاہتا ہے، اللہ کی رضا ہوتی جس کو جس انداز میں چاہتا ہے مشکلات کے اندر رب ذوالجلال پریشانیوں کے اندر مبتلا کر دیتا ہے۔ تو آخری سبق یہ ہے
جب بندے کے اوپر مصیبت آئے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مصیبت آئے تو کیا کرو؟ صبر۔ جیسے مصیبت تمہیں آ جائے اسی وقت صبر۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ثواب تو اس وقت ملتا ہے، لیکن بعد میں رو دو کہ تو ہر بندہ ٹھیک ہو جاتا ہے، صبر تو بعد میں تو آ جاتا ہے، لیکن اصل ثواب کس وقت ملتا ہے؟ جب بندے کے اوپر مصیبت آئے تو اصل ثواب اس وقت ملتا ہے۔ تو اگلا واقعہ انشاءاللہ اگلے بیان کے اندر چلے گا، جن کے اندر یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں کے اوپر قمیض پڑتی ہے تو آنکھیں روشن ہو جاتی ہیں۔ انشاءاللہ وہ بیان اگلا بھی ہوگا۔ تو اللہ تبارک تعالی ہم سب کو اس واقعات کے اندر ان قرآن کریم کی احکامات کو سن کے سنا کے رب ذوالجلال ہم کو بھی یعقوب علیہ السلام کی طرح صبر عطا کرنے کی رب ذوالجلال توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔